اور اس کی آپ کو چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو بتا دوں کہ ایک 4th کلاس کی 2008 میں، میں ادھر نہیں تھا پاکستان میں، مجھے کسی نے بھیجی شجرکاری نہیں، ڈیم کے نقصانات. تو انہوں نے ڈیم کے نقصانات میں لکھا کہ جی درخت کاٹتے ہیں، ڈیمز نہیں بننے چاہیے ایونچولی اس کا یہ. اور اس وقت ہم رو رہے تھے کہ ڈیمز بننے چاہیے، پانی ختم ہو رہا ہے، ڈپلیٹ ہو رہا ہے. کہ میرے بہت سارے جو ڈیمز کے اسپیشلسٹ، ہائیڈرولوجی کے اسپیشلسٹ دوست ہیں یا سینئرز ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ڈیمز ریزروائر کا سب سے اچھا طریقہ نہیں ہے. اس سے آپ بہت سارے درخت کاٹتے ہیں، بہت انوائرمنٹل ہیزارڈز ہیں اس کے. بٹ اس وقت ہم ڈیم کر رہے تھے. تو ویدر، میں انوائرمنٹ اسپیشلسٹ نہیں ہوں، ویدر وہ بات ٹھیک لکھی تھی یا نہیں ٹھیک لکھی تھی، اس وقت اٹ واز آل اسٹرک آن اس کہ یار یہ کیا بکواس ہے کہ ہم ڈیم کہہ رہے ہیں اور 4th کلاس کے بچے کو سکھایا جا رہا ہے کہ ڈیمز بنانے فضول کام. تو یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ نیشنل نیریٹو کے طور پہ یا تو بہت اچھے طریقے سے، ٹھیک طریقے سے انکلوڈ کرنی چاہیے سلیبس کے اندر، کریکولم کے اندر، یا پھر اس کو نکال دینی چاہیے. بچہ بڑا ہوگا، انوائرمنٹ اسٹڈیز لے گا، او لیولز، اے لیولز، میٹرک، ایف ایس سی یا بی ایس میں جائے گا، انڈر گریڈ میں جائے گا، وہاں پہ سیکھ لے گا. ابھی ہم اسے نہ سکھائیں یہ چیزیں. تو اس قسم کی جو پورے کے پورے ورڈکٹ ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے اندر. تو وہ گورنمنٹ ہو، سول سوسائٹی ہو، پرائیویٹ سیکٹر ہو، کیونکہ سول سوسائٹی اور گورنمنٹ سیکٹر کی کمیٹیز کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ہمارے اپنی پچھلے دنوں بلکہ 2 سال سے زیادہ ہو گیا کمیٹی بنی تھی ایجوکیشن کے اوپر، اٹ واز آن آؤٹ آف اسکول چلڈرن، اور اس کی جو ایڈوائزری کمیٹی کے ہیڈ تھے وہ سول سوسائٹی کی ایک این جی او کے ہیڈ ہے. سو ابھی میں نام نہیں لے رہا، آپ بھی سمجھ رہی ہوں گی کون ہے. سو ان کو ہم نے ایڈوائزری کمیٹی کا ہیڈ بنایا ہوا تھا. تو سول سوسائٹی واز پارٹ آف اٹ، از جنرلی پارٹ آف اٹ. پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بہت سارے ہوتے ہیں. بٹ دا ایشو از کہ وہاں پہ جو ڈسکشن ہوتی ہے، کیا وہ ٹھیک ڈسکشن ہو رہی ہے؟ کیا وہ اتنے لرنڈ لوگ ہیں کہ وہ ہر چیز پہ بول سکتے ہیں؟ کیا ہمیں میڈیکل سائنس والا بندہ وہ ایگزیکٹلی وہی بندہ ہے جو کہ ایجوکیشن کو بھی جانتا ہے؟ سو اس قسم کے بندوں کو بہت امپورٹنٹ ہے. ہماری ممبر ہوتی تھی، آج کل آئی پی اے میں ہے، ممبر سوشل سیکٹر. شی سیٹ کہ کیا آپ نے سائیکالوجسٹ رکھا ہے؟ میں نے آگے بھی بات کی ہے پچھلے 1-2 کوسچنز میں. تو پتہ لگا کہ سائیکالوجسٹ تو نہیں رکھا. تو انہوں نے کہا جی سائیکالوجسٹ تو بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ نے 2 سے 3 سائیکالوجسٹ رکھنے تھے اس کے اندر. دین انہوں نے کافی کچھ اور کہا. تو انہوں نے کہا جی یہ ہمارے ڈونرز نے بنائے ہیں کریکولم، تو دے نو مور دین اس. they don't know more than us، ہماری طرح کے انسان ہی ہیں. بٹ دا ایشو از کہ اس قسم کی ہوتی ہیں کمیٹی، ناٹ دا ایشو بٹ اس قسم کی ہوتی ہیں. ایز فار ایس ڈی جیز از کنسرن جی، ہم کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح ایس ڈی جی کے انڈیکیٹر اور ٹارگٹس آپ کے کریکولم اور اس آپ کی پالیسی کا پارٹ ہو. ضروری نہیں ہے کہ وہ اس میں لکھیں، بیکاز اٹس ناٹ اے بائنڈنگ کنسٹرینٹ، اٹس ناٹ اے بائنڈنگ تھنگ فار پروونسز ایون، کیونکہ وہی 18th امینڈمنٹ کے بعد ایجوکیشن ڈیوالو ہے، ایجوکیشن منسٹری ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی ہے. ہم نیریٹو بلڈ کر سکتے ہیں، ہم ان کو سینسٹائز کر سکتے ہیں، ہم ان کو بہت ساری اچھی چیزیں بتا سکتے ہیں. انفارچونیٹ ہے وچ از کئی دفعہ فارچونیٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، when the donor money is involved تو وہ کام ہو جاتا ہے. when the donor money is not involved تو اپنی وہ ٹھیک ہے کہ اس کو کرنا ہے یا نہیں کرنا. میں عموماً کہتا ہوں لوگوں سے کہ ایس ڈی جیز از اے بلیسنگ ان اے وے کہ اس کے کرنے میں بہت سارے فائنانسز انوالو نہیں ہیں. آپ کو صرف کوالٹی امپروو کریں، آپ صرف کوالٹی انشور کریں، باقی چھوڑ دیں. کوالٹی انشور کرنے کے لیے گورننس میں سسٹم بنانے ہیں تو سسٹم میں آپ کو فائنانسز کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. آپ نے انفراسٹرکچر نہیں کھڑا کرنا. اگر انفراسٹرکچر کو کھڑا کرنا ہے تو اس قسم کا ہے کہ آپ نے انٹرنیٹ پرووائڈ کر دینی ہے، آپ نے فائبر آپٹکس وہاں پہ دینی ہے. یو ایس پی بھی بہت اچھا، یو ایس ایف یو ایس پی ہے، بہت اچھا کام کر رہا ہے جو پرائیویٹ سیکٹر سے پیسے لے کے اور وہاں پہ ریموٹ ایریاز تک فائبر آپٹکس دے لیں.
تو اس قسم کے بہت سارے فنڈز ہیں. گورنمنٹ یہاں پہ انویسٹ کر سکتی ہے, دنیا یہاں پہ انویسٹ کر سکتی ہے. بل گیٹس کو کہہ دیں وہ انویسٹ کر دے گا. بہت سارے اور لوگ ہیں جو انویسٹ کرنے کو تیار ہوں گے, کیونکہ ان کی چیز الٹیمیٹلی بکنی ہے, اور یہ ان کا ایک انڈر لائن انویسٹمنٹ ہوگی جو وہ کریں گے, اور اس کے بعد ان کی چیز کی فروخت ہوگی یا ان کی چیز کی سیلنگ ہوگی, اور ہم بائی کر رہے ہوں. تو دے ول بی ویری ہیپی ٹو انویسٹ ان آور کنٹری اگر ہم اس قسم کے کچھ چیزیں لے کر آتے ہیں. تو وہ سسٹم بنانا اور اس کے بعد کوالٹی انشور کرنا, اور کوالٹی سے ایس ڈی جیز انکریز ہوں گے, بہتر ہوں گے. دیٹس دا گیم, دیٹس دا ٹوٹل گیم. اور یہی میں ہر جگہ پہ جا کے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ سرکار اتنی سی بات ہے, آپ نے صرف کوالٹی انشور کرنی ہے, باقی سر ہاں مینز آف امپلیمنٹیشن کہیں پہ ہوں گے, وہ کر لیں گے, ٹھیک ہے, وہ بھی امپورٹنٹ ہے. اینڈ دین فائنلی ان تمام سوالوں کے بعد, اور ہم نے آپ کا جو اتنا ٹائم لیا ہے, میرا ایک سوال اوور آل ایس ڈی جیز کے حوالے سے. ہم لوگ اب اتنی دیر سے تو بات کر رہے ہیں, ایس ڈی جی 4 پہ ہمارا فوکس ہے, لیکن کیونکہ ہم نے ابھی بات کی ہے کہ کس طرح سے مختلف ڈپارٹمنٹس, مختلف جو ایکٹرز ہیں ود ان دا گورنمنٹ انوائرمنٹ, ان کو وہ آپس میں کلیبریٹ کر کے کس طرح سے ایجوکیشن کے سسٹم کو اوور آل ایک مچ نیڈڈ پش دے سکتے ہیں. تو یہاں پہ ایس ڈی جیز کی جو رپورٹنگ ہے, ویری آنیسٹلی آئی ایم ناٹ ویری ہیپی ود واٹ ایور آئی ہیو سین سو فار. بٹ اگین دیٹس مائی انڈیویجول آبزرویشن, یہ کی بات ہے. کہیں پہ واقعتاً رپورٹنگ بہت اچھی ہے, بہت کوہیرنٹ ہے. گول کون سا ہے, اس کے آگے کس انڈیکیٹر کے اگینسٹ رپورٹنگ ہو رہی ہے, کس ٹارگٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو رپورٹس بہت ہولسٹک ہیں. لیکن بہت ساری ایسی جگہیں ہیں, جس طرح اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن تو میں نے آزاد جموں اینڈ کشمیر کی جو ایس ڈی جی کی رپورٹنگ دیکھی, دیٹ واز ویری دیٹ لیفٹ اے لاٹ ٹو بی ڈیزائرڈ فار. کہ وہ لکھا ہوا ہے جی ایس ڈی جی 4, ایس ڈی جی 5, لیکن اس کے اگینسٹ کس ٹارگٹ کی بات کر رہے ہیں, کس انڈیکیٹر کی بات کر رہے ہیں, کوئی ذکر نہیں ہے. کوئی میکینزم ہے کہ نیشن وائڈ ایک یونیفارم رپورٹنگ کا میکینزم ہو, اینڈ دین ہم جب ایس ڈی جیز کے اگینسٹ رپورٹ کر رہے ہیں تو انڈیویجولی تو ظاہر ہے ہم ہر گول کو دیکھ رہے ہیں, لیکن اوور آل ہاؤ آر آل دیز گولز پلینگ ان ٹو ایچ ادر, اینڈ اوور آل جو ایک بگر پکچر میں ہم چینج پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں, وہ اس بگر پکچر چینج کو کس طرح سے امپیکٹ کر رہے ہیں. کوئی ایسا میکینزم ان پلیس ہے دیٹ لکس ایٹ ایس ڈی جی رپورٹنگ ناٹ جسٹ یو نو ان انڈیویجول کیٹیگریز اور تھرو دا لینس آف انڈیویجول گولز, بٹ یو نو تھرو اے مور ہولسٹک لینس. ایک ایس ڈی جیز انڈیکس بنا ہے, اور یہ ہم نے جو یونٹ ہے فیڈرل ایس ڈی جی یونٹ, اس نے اپنی آسانی کے لیے بنایا ہے. اور آسانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے. کوشچن آتا تھا گول 1 میں ہم کہاں کھڑے ہیں, تو گول 1 کے تو 2 انڈیکیٹرز ہیں. بتاتے تھے جی ہم 1.1 میں کہاں ہے, 1.2 میں کہاں ہے, 1.2 میں کہاں ہے, 1.31 میں کہاں ہے, 1.41 میں کہاں ہے. تو کہتے ہیں نہیں ہمیں بتاؤ گول 1 میں کہاں کھڑے ہیں. انہوں نے کیا کیا کہ فیڈرل ایس ڈی جی یونٹ نے کہ انہوں نے ایک انڈیکس بنا دیا پورے گول کا. جتنے انڈیکیٹرز اویلیبل تھے ان کا ایک انڈیکس بنا دیا. وہ جی ہم 60 پہ تھے 2015 میں, اور 75 پہ ہیں 2020 میں, تو 15% انکریز ہو گیا, 15 پرسنٹیج پوائنٹس. اسی رفتار سے رہے تو یہ پہنچے گا 90 پہ, 100 پہ نہیں جائے. ہمارا ٹارگٹ انڈیکس والی سائڈ پہ 100 ہی ہے, لیکن ہم تو اس کو تھوڑا ایکسلریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ریزن ابھی مزید یہ شاید خراب ہونے کا ڈر ہے, کیونکہ فلڈز بھی آئے ہیں اور کووڈ بھی آیا ہے. تو جب نیکسٹ ڈیٹا آئے گا تو تب دیکھیں گے کہ یہ ابھی 65 سے 75 کیا ہے, 2025 میں 75 سے 90 جائے گا, اور پھر 95 105 پہ جائے گا. سو گول 1 ہمارا اچیو ہونے کے بہت سارے چانسز ہیں بائی 2030. گول 4 پہ بھی جو ہے اس کی جو ہے ایک اوور آل جسٹ ہے. ہمارے پاس جتنے انڈیکیٹرز ہیں اس کا ہم نے ایک انڈیکس ڈیولپ کر لیا ہے. یہ جی ہم گئے ہیں 41 سے 56 پہ. سو 41
परसेंटेज पॉइंट पे थे 56 पे चलेंगे तो वही 15% इम्प्रूवमेंट है. हम जाएंगे इधर से 71 पे एंड देन 86 पे. तो जो बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है वो 86% पे हम जाएंगे, हमें 100% पे जाना चाहिए. तो इसका मतलब ये है कि हम अचीवमेंट तो कर रहे हैं काफी सिग्निफिकेंट, लेकिन हम 100% टोटल पे नहीं जा रहे हैं. तो 100% टोटल पे जाने के लिए थोड़ी सी ज्यादा स्पीड चाहिए. हो सकता है 2030 में ना हो तो 100% 2034 में हो जाए, 2034 में हो जाए, विच इज नॉट अ बैड थिंग. कि अगर हम 4 साल, कोविड भी आ गया, फ्लड्स भी आ गया, बाकी सारी चीजें भी आ गई, तो अगर हम 2034 तक भी एजुकेशन के गोल अचीव कर लेते हैं तो वंडरफुल, बहुत अमेजिंग बात हो जाएगी. द इशू इज अगेन कि हमें स्पीड तेज करनी, हमें आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे फोकस करना है, क्योंकि वही वाली बात, करंट एनरोलमेंट पे क्वालिटी इंश्योर कर दें हो जाएगी, लेकिन करंट एनरोलमेंट को भी बढ़ाना है, उनको भी क्वालिटी इंश्योर करना. सो वो क्वालिटी इंश्योर करना, और ये मुझे कभी कभी लगता है ये जनरेशनल इफेक्ट होगा कि अभी जो बहुत नीचे हैं उन पे अगर क्वालिटी हम एनफोर्स करते हैं तो वो क्वालिटी एनफोर्स होगी अगली जनरेशन में जाके. सो इसको 20 साल लग सकते हैं. अगर अभी हम 2023 में खड़े हैं तो मैं इन जनरल हम लोग इन जनरल एक ये भी बात करते हैं कि हमें बिल्कुल हर मौके पे, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट पे काम करना चाहिए. बट हमें सोचना चाहिए कि हम शॉर्ट रन 2025, मीडियम रन 2030 या 2035, लॉन्ग रन 2047 में हम इतने अच्छे हों कि हम किसी भी यूरोपियन डेवलप वर्ल्ड के मुकाबले में एटलीस्ट जो इस वक्त वो हैं हम खड़े रह सकें. उन्होंने 50 साल में तरक्की की है, ज्यादा वो पीछे नहीं गए. तो हम अगले 25 साल में कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं. तो हम अगले 25 साल में कुछ कर लें. अगली जो कौम आ रही है, ये भी कौम जो है काफी बड़ी हो जाएगी, तो ये कहेंगे यार चलो हमारे अम्मा अब्बा ने कुछ ना कुछ तो करके गए हैं. बेइज्जत ना हमें, हम भी हों उनके सामने. क्योंकि अभी तो हालात ये हो रहे हैं अरीबा के, मैं जिस बंदे को देख रहा हूँ कह रहा जी कि हम इमिग्रेशन लेकर अगर बाहर चले जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है. और हसन निसार साहब पिछले 15 साल से कह रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं मानता था कि 15 साल से. अब मैं लोगों को देख रहा हूँ कि अब लोग ये कह रहे हैं कि यार निकलो, एक पासपोर्ट और होना चाहिए. सो एंड आई एम ऑफ द व्यू कि यार मैं 5 साल यूएस में रह के बगैर पासपोर्ट के वापस आया हूँ, नहीं, यहीं पे रहना चाहिए हमें. सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू सो मच अली, थैंक यू सो मच. ये जो आपने इनफैक्ट आखिरी बात की है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने शुरू में भी जिक्र किया था दैट यू आर वन ऑफ दोज people who rather than leaving Pakistan chose to return to Pakistan and serve Pakistan, and this is the sort of conversation, and these are the sort of conversations that we need to have, because इस वक्त मुझे बहुत दफ़ा लगता है कि मोराल बहुत डाउन है. And thank you so much for this last bit gives a lot of hope to me, and I'm sure to a lot of people who are watching this podcast or listening to this podcast. These are the sort of encouraging things that we need to talk about right now to sort of uplift the overall morale of the nation. So thank you so much for joining us today. So all right viewers, इसके साथ आज का, बल्कि इस महीने का जो हमारा एपिसोड है लेट्स टॉक एजुकेशन का, दैट हैज़ कम टू इट्स एंड. ज़ाती तौर पे मेरे लिए अली कमाल साहब के साथ जो आज गुफ्तगू रही है उसमें बहुत कुछ सीखने को था. आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक अवे फॉर मी वुड बी कि हम जो 2017-18 का फिगर जो है आउट ऑफ स्कूल बच्चों और बच्चियों का, which stands at 22.8 million. Unfortunately, पेंडेमिक, सैलाब और इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से वो फिगर अब 25 मिलियन पर आ चुका है. पर एट द सेम टाइम अली कमाल साहब ने जिस पेशेंट तरीके से, जितने तहम्मुल के साथ स्टेप बाय स्टेप हमें एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ है अपनी प्रोग्रेस को लेके SDG 4 के हवाले से, और अगर हम 2030 तक अपना टारगेट मीट नहीं भी कर पाते तो उम्मीद ये है कि 2034 या 35 तक
انشاءاللہ وی شوڈ بی ایبل ٹو میٹ آر ٹارگیٹ پرووائڈیڈ کہ ہم جس پیس پر اس وقت چل رہے ہیں ہم اس پیس میں جو ہے سلیک نہیں آئے, یہ سلو ڈاؤن نہیں ہو اور ہم اس مومنٹم کو کسی طرح سے برقرار رکھ سکیں. جو ایک اور بہت اہم بات تھی آج کے ایپیسوڈ میں وہ یہ بھی تھی کہ جس انٹر ڈپارٹمنٹل کوآرڈینیشن کے حوالے سے ہم لوگ ہمیشہ سر پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ سارے گورنمنٹل ڈپارٹمنٹس علیحدہ علیحدہ سائلوز میں کیوں کام کر رہے ہیں. وی آر آلسو ویری گریٹفل ٹو علی فار ایکسپلیننگ ٹو اس کہ جو اس وقت ایجوکیشن کا ڈومین ہے اس میں چاہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو, چاہے منسٹری آف ہیلتھ ہو, چاہے کلائمیٹ چینج کی منسٹری ہو, بہت سارے یا وہ تمام کی گورنمنٹل ایکٹرز جن کا ہونا ضروری ہے ان کانورسیشنز میں جو پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو انفارم کر رہی ہیں وہ شامل ہیں. اینڈ سو آئی ہوپ جسٹ ایز مچ as I'm taking, a lot of food for thought with me after this episode, I hope everybody who heard us today or watched this podcast will also have, a lot to think about. Thank you so much. Until next month, we'll meet again. Allah Hafiz.